بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ بعض لوگ اپنی جھوٹی قسموں کے ذریعے سے، غلط بیانی کے ذریعے سے وہ لوگوں کی اموال کو، لوگوں کی چیزوں کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ ان کے لیے یہ کرنا کس قدر دشوار گزار ہے، کس قدر پکڑ کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ اور قصہ نقل کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں آدمی نے میری زمین پر قبضہ کر لیا، وہ زمین پر حق میرا ہے۔ دوسرے کہنے لگا، نہیں، وہ زمین تو میرے قبضہ میں ہے، اس پر حق میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آدمی سے پوچھا کہ تم نے دعویٰ کیا ہے تو اس پر کوئی دلیل دو، گواہ پیش کرو۔ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس گواہ تو کوئی نہیں۔ فرمایا کہ اگر تمہارے پاس گواہ نہیں تو میں دوسرے آدمی سے قسم لوں گا، اگر وہ قسم اٹھا لے گا تو وہ زمین اس کے حصے میں چل جائے گی۔ اب یہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ میرے پاس گواہ نہیں ہے اور زمین ہے بھی میری، وہ سامنے والا آدمی تو فاسق فاجر ہے، اس کے ہاں تو قسم کی کوئی اہمیت ہی نہیں، عظمت ہی نہیں ہے، یہ قسم اٹھا لے گا، وہ مال مجھ سے لے لے گا، میری زمین لے لے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ چنانچہ اس نے قسم اٹھائی اور واپس مڑنے لگا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے جھوٹی قسم اٹھا کر ناحق کسی کے مال کو اپنے قبضہ میں لے لیا، گویا ایسا ہے جیسا جہنم کا ایک ٹکڑا لے لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اگر اس طور پر قسم اٹھائے کہ ظلماً کسی کا مال، کسی کی زمین دبانا چاہے، تو قیامت والے دن جب اللہ رب العزت سے ملاقات ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ ایسے ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک عام تمہارے طرح کا انسان ہوں، لوگ میرے پاس فیصلے لے کر آتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی آدمی اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے فیصلہ اپنے حق میں کروا کر چلا جائے اور صاحب حق کو محروم کرا دے۔ تو جس نے اپنی زبان کی تیزی کے ساتھ فیصلہ اپنے حق میں کروایا اور کسی کا مال ناحق دبا لیا، وہ گویا جہنم کا ٹکڑا لے کر، جہنم کے عذاب کا ٹکڑا لے کر واپس آیا۔ تو آج کے ہم معاشرے میں اگر غور و فکر کریں، ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ لوگ کسی مظلوم کا، کسی شریف آدمی کا، پرہیزگار متقی کا مال دبا جاتے ہیں، اور جب ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ اپنے مال کو اپنا حق سمجھ کر قسمیں اٹھا لیتے ہیں اور ان کا مال دبا لیتے ہیں۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو زبان کی تیزیوں کی وجہ سے، اپنی زبان کی تیز زبانی کی وجہ سے فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتے ہیں، اپنے اثر و رسوخ سے معاملہ اپنے حق میں کروا لیتے ہیں۔ کتنی ایسی زمینیں ہیں جن پر ناجائز قبضہ ہو جاتا ہے، لوگوں کے مال لوگ دبا لیتے ہیں۔ تو تمام کے تمام کو سوچ لینا چاہیے کہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے۔ آج اگر میں نے کسی کی زمین پر، کسی کے مال پر جھوٹی قسم اٹھا کر قبضہ کر لیا تو کیا ہوا؟ موت پر تو سب کچھ چھوٹ جائے گا، چند گز کی زمین کا ٹکڑا ہی اس کو ملے گا، پتہ نہیں ملتا بھی ہے کہ نہیں۔ مرنے کے بعد اس سے بڑی سزا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا ہی نہیں۔ اس سے بڑی سزا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اس سے بڑی سزا کیا ہے کہ وہ زمین کا ٹکڑا جو اس نے ناحق دبایا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ 7 زمین کے طبقات تک، یعنی 7 زمین تک اس زمین کے ٹکڑے کو توق بنا کر اس آدمی کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اتنے تھوڑے سے نفع کے لیے اتنا بڑا نقصان آدمی کروا لے، اس سے بڑا بھی کوئی نادان بیوقوف ہوگا۔ اس لیے یہ میرا پیغام اور میسج انتہائی سنجیدگی کے ساتھ سنیں اور آگے پھیلائیں کہ کوئی بھی آدمی جھوٹی قسم اٹھا کر یا اپنی تیزی کے ساتھ، اثر و رسوخ کے ساتھ کسی کا مال نہ دبائے، کسی کی زمین کو ناحق نہ دبائے، کسی غریب پر ظلم نہ کرے۔ عموماً جو غریب ہوتے ہیں، کم ذرائع والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے مال کو مالدار اور اثر رسوخ والے لوگ دبا جاتے ہیں۔ سوچ لینا چاہیے کہ مرنا بھی ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹی قسم اٹھا کر لوگوں کا ناحق مال کھانے سے، دبانے سے حفاظت فرمائے، عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔ مع السلام۔